نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 تک ہم کر چکے ہیں اور آیت نمبر 181 سے میں آگے آؤں گا، سب ساتھ ہے نا۔ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ یہ لام تاکید کے لیے بھی آ گیا، قد بھی تحقیق کے لیے آ گیا، اللہ دونوں میں تاکید شامل ہے۔ موسٹ شورلی سمع تو کہتے ہیں سننے کو، تو سمع اللہ نے سن لیا، قول الذی ان کا قول، ان لوگوں کا قول، ان لوگوں کی بات، قالوا جو لوگ کہتے تھے ان اللہ فقیر، بے شک اللہ تعالیٰ فقیر ہیں، ونحن اغنیاء اور ہم امیر ہیں، ہم غنی ہیں۔ سنکتب ما قالوا اور ہم نے ان قریب لکھ لیں گے ہم جو یہ کہتے ہیں، وقتلہم الانبیاء اور جو قتل کیا انہوں نے انبیاء کو بغیر حق، بغیر حق کے، یعنی غلط طریقے سے۔ اچھا دیکھیں اوپر آ رہا ہے نا ان اللہ فقیر، ایک سمپل سا لفظ ہے۔ لفظ ہمیشہ انا کے بعد والا جو نیکسٹ ورڈ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں انا کی اسم، اس کے بعد والا ہوتا ہے انا کی خبر، اور اسم جو ہوگا ہمیشہ زبر ہوگا اور اس کے نیکسٹ ورڈ ہمیشہ پیش ہوگا۔ بتانا ہی چاہ رہا ہوں آپ کو، ان اللہ فقیر، بے شک اللہ تعالیٰ فقیر، بے شک لفظ اللہ فقیر۔ اگر فقیر پہ زبر ہو اور لفظ اللہ پہ پیش ہو تو مائنر ریورس ہو جائیں گے میننگز، صرف پیش اور زبر کو سوئچ کرنے سے، ٹھیک ہے۔ اچھا تو یہ بات یہ ہو رہی ہے یہاں پہ، وہ قرآن کی آیت جب نازل ہوئی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے گا، تو اس پر جیوز نے، یہ خاص طور سے آیات بنی اسرائیل اور جیوز کے لیے آ رہی ہیں کہ انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ فقیر ہے، اللہ تعالیٰ کوئی یعنی قرض کی ضرورت ہے ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ان کی اس بات کے اوپر اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے سن لیا ان کی یہ بات کو اور لکھ بھی لیں گے، اور ان لوگوں نے تو اس سے پہلے بہت سارے انبیاء کو بھی قتل کیا تھا بغیر حق کے، تو ان کی بات کی یعنی کہنے کا مقصد یہ کیا ویلیو ہے۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ اور ہم کہیں گے ذُوقُوا الْعَذَابَ الْحَرِيقِ، چکھو دردناک عذاب، حریق ویسے میرا خیال ہے کہتے ہیں جلا دینے والی عذاب کو جو فارم میں ہوتا ہے، تو اس عذاب کا مزہ چکھو اب تم۔ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، یہ اس لیے ہے جو کچھ بھی قدمت ایدیکم، تمہارے اید یدن ہاتھ کو کہتے ہیں، تو تمہارے اپنے ہاتھوں نے جو کچھ آگے بھیجا تھا اپنی کمائی، یہ اسی کے کا رزلٹ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ لَيْسَ بِالظَّلَّامِ لِلْعَبِيدِ نہیں ہے عبادت گزار بندوں کے لیے ظالم، یا اپنے جو ماننے والوں کے لیے کوئی ظلم کرنے والا۔ قدمت آگے بھیجنا، قدمت قدم سے یہ قدیم یقدمو کہتے ہیں یہاں آگے چلنے کو۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار۔ اب ایک نیا انہوں نے شوشہ جوز نے کیا چھوڑا اس زمانے میں، الذین قالوا، یہ لوگ کہتے تھے ان اللہ عہد الینا، اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے عہد کیا ہے ہمارے ساتھ، اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم کسی بھی رسول کو نہیں مانیں گے، حتی یہاں تک کہ یأتینا بقربان تأکلہ النار، یہاں تک کہ وہ رسول ایسی ایک قربانی لے کے آئے جسے کوئی آگ کھا لے۔ اس زمانے میں غالباً تفاسیر میں لکھا ہے، اور غالباً حضرت مفتی تقی صاحب دعوت برکاتہ العالیہ نے اس میں اس کا حوالہ دیا تھا کہ بائبل کا، کہ وہاں پہ جگہ جگہ جس طرح سے یہ بات لکھی ہوئی ہے، تو ان کی اکثر سٹوریز کے اندر یہ بات آتی ہے کہ یہ جو جلا دینے والا عذاب جو تھا، یہ معیار تھا یہ بتانے کا کہ یہ اس کی قربانی جو ہے یہ ایکسیپٹیبل ہے، ہوئی ہے اللہ کے نزدیک، اور جس کی نہیں ہوئی اس کا جلا دینے والا اس جانور کو نہیں کھا کے گیا۔ تو ایک واقعہ شاید غالباً حضرت نے لکھا ہے، غالباً حضرت الیاس علیہ السلام کا غالباً،
ان کا بھی یہی ہوا تھا. انہوں نے اس زمانے کے کوئی پجاری تھے, بت پرست لوگ تھے, جن سے کوئی اسی طرح کا کوئی بات چیت ہوئی, اور بہرحال ان لانگ سٹوری شارٹ انہوں نے اپنا جانور بھی رکھا, ان بت پرست لوگوں نے بھی رکھا, اور ان کے جانور کو وہی عذاب آگ ایک شعلہ آیا اور جلا کے راکھ کر دیا, تو ان کی ایکسیپٹ ہو گئی. تو اس پر وہ لوگ اور گرم ہو گئے اور اس بادشاہ ان کے پیچھے لگ گیا, اور پھر انہیں جا کے وہاں شاید سائنائے میں کہیں چھپنا پڑا ان کے ڈر سے. تو بہرحال ان کے نزدیک یہ تھا کہ نہیں, یہ والی جو چیز ہے, حالانکہ اللہ کے نزدیک اللہ نے ان کو نہیں کہا تھا کہ یہ معیار ہوگا, یہ انہوں نے خود ہی ایک گھڑ لیا کہ نہیں, آپ بھی ایسی قربانی لائیں جو پھر جلا کے اس کو راکھ کرے آگ, تب وہ اس کا مطلب ہوگا کہ آپ صحیح نبی ہیں. تو یہ ان کا قول اللہ سبحانہ و تعالیٰ نقل کر رہے ہیں. تو وہ خود ہی کہنے لگے ہم تو کسی رسول پر, ہمیں اللہ نے منع کیا کہ ہم کسی رسول پر ایمان ہی نہیں لائیں گے. کل ان سے کہیں قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات, کہ شورلی جاکم تمہارے آئے تھے تمہارے پاس رسول, بہت سارے رسول, من قبلی اس سے پہلے بھی, بالبینات بالکل واضح نشانیوں کے ساتھ, وبالذی قلتم فلما قتلتموہم ان کنتم صادقین, تو پھر کیوں تم لوگ وہ بات کرتے ہو, اور کیسے قتل کیا تم لوگوں نے ان نبیوں کا میننگ وہ نبیوں کو, ان کنتم صادقین اگر تم واقعی سچے ہو تو. قتلتموہم, ہاں. فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ. پھر اگین پس اگر کذبو کا, آپ کو اگر یہ جھٹلاتے ہیں, کذبو کا ہے نا, کاف ضمیر بتا رہی ہے آپ یو, تو کذبو کا آپ کو جھٹلاتے ہیں, تو فقط موسٹ شورلی کذبا جھٹلائے گئے تھے رسول, بہت سارے رسول, من قبل کا آپ سے پہلے بھی, یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب ہے خاص. جاؤ بالبینات, وہ رسول جو تھے ان کے پاس بہت ہی ساری واضح نشانیاں لے کر آئے تھے. وہ زبر سے زبور بھی مراد ہو سکتی ہے, لیکن تفاسیر میں یہ لکھا ہوا تھا اس سے مراد صحیفے جو اللہ کی طرف سے میسیجز, پیغام جو صحف ابراہیم و موسیٰ بھی آتا ہے نا, لکھے ہوئے بہرحال فارمیٹ کے اندر ان کے پاس وہ مسائل آئے تھے. والکتاب المنیر, اور بالکل واضح کتاب آئی تھی. اس کے بعد بھی فَإِن كَذَّبُوكَ کا پس اگر, کذب یکذب جھوٹ بولنے کو کہتے ہیں, تو کذبو کا اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں, فقط کذب رسل, تو پس تحقیق جھٹلائے گئے تھے بہت سارے رسل پہلے, من قبل کا بتا رہے, پہلے بھی, من قبل کا آپ سے پہلے بھی. جاؤ بالبینات, آئے تھے وہ لوگ بالکل واضح نشانیوں کے ساتھ, والزبر, اور لکھے گئے صحیفے, پیمفلیٹس, کتابوں کے ساتھ, والکتاب المنیر, اور واضح کتاب کے ساتھ. ٹھیک ہے, کوئی سوال اگر ہو تو. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے ذائقہ چکنا ہے موت کا. وانما توفون اجورکم یوم القیامہ, اور اگرچہ پورا وفی ہم نے کہا تھا پہلے بھی, پورا کرنے کو کہتے ہیں, کمپلیٹ کرنے کو, تو پورا کیا جائے گا اجورکم, تمہارے اجر کو, سارے جتنے اجور ہیں, یوم القیامہ, قیامت کے دن. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز, بس جو کوئی بھی بچ گیا آگ سے اس دن, اور نار سے بچ گیا یا بچا لیا, بچا ویسے تو بچایا جائے گا ہی, دونوں سوروں میں کہتے ہیں. زحزحا کا مطلب میں نے یہی پڑھا کہ بچا لینے کو یا آگ سے دور ہو جانے کو کہیں گے. تو جو کوئی بھی, میننگ صرف الفاظ کے اعتبار سے اتنا بن رہا ہے, پس جو بچ گیا عن النار, آگ سے, وادخل الجنہ, اور داخل کر دیا گیا جنت میں, فقط فاز, تو وہ فائدے میں ہے, بے شک موسٹ شورلی وہ فائدے میں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر متاع الغرور, دھوکے کا سامان. ایک تفسیر میں ہم نے پڑھا تھا متاع, میں نے پتہ نہیں پہلے ذکر کیا تھا یا نہیں. اب یہ لفظ متاع آتا ہے نا, متاع کا مطلب ہم کہتے ہیں دنیا کا ساز و سامان, دنیا کا ساز و مال و متاع, دنیا کا سامان, تو عام میننگ کے اعتبار سے تو صحیح ہے. امام اسمیہ رحمہ اللہ کا ایک واقعہ کہیں میں نے پڑھا تھا طالب علمی میں,
وہ انہوں نے کہا کہ میں اس میننگ کا ایکچوئل انہوں نے اپنا سٹوری بتائی کہ میں نے ایکچوئل میننگ کا اس ورڈ کا میننگ کیسے ایک گاؤں میں وہ کہیں ایجپٹ کے کسی گاؤں میں گھوم رہے تھے کہیں تھے اور وہاں انہوں نے گھر پہ دیکھا اور انہوں نے اس گھر میں دیکھا کہ ایک کتا آیا اور اس نے گھر کے جیسے باورچی خانے میں جو صابن ہوتا ہے نا برتن دھونے والا صوفی صابن کہہ لیں وہ صابن اٹھایا اور وہ بھاگ گیا. وہ اس بچی کی ماں آئی تو اس نے کہا کہ یہ کہاں گیا صابن؟ تو اس نے کہا جعل کلب ویأخذ المتاع وتبارک الجبل کہ ایک کتا آیا اس نے ہمارا متاع لیا اور وہ پہاڑ پر چلا گیا. تو متاع کو تشبیہ دی اس صوفی صابن سے. گویا اگر آپ اس کو دھو کے برتن دھو کے شروع کریں تو وہ گھل مل کے جا کے بالکل ڈیزالو ہو کے ختم زیرو ہو جائے گا. تو متاع کا ایکچوئل میننگ اتنا وائڈ ہے. اچھا اس میں غرور ویسے اردو میں تو ہم کہتے ہیں اس کو فخر کو یا یہی میننگ میں بھی آپ کر سکتے ہیں کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ ایک جو متاع ہے وہ غرور کا سبب ہے یا غرور کے سینس میں بھی کہہ سکتے ہیں. ہاں دھوکہ میں استعمال نہیں ہوتا. ہاں دھوکے میں استعمال ہوتا ہے. اچھا خیر یہ دونوں غرر سے ہے غرر سے ہے بالکل بالکل. تو دونوں میننگ میں یہ لیکن استعمال ہوا ہے یہ لفظ میں نے دیکھا ہے دونوں میں. لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہاں پہ کیونکہ مطلب بیٹھے گا نہیں اگر آپ اس طرح سے کریں گے تو دھوکہ ہی مراد ہوگا. یہاں پہ دنیا کی زندگی تو صرف ایک دھوکہ ہے. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ضرور بضرور ٹیسٹ کیا جائے گا تمہارے مالوں میں سے اور تمہارے اپنی جانوں میں سے. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. سمع یسمع کہتے ہیں سننے کو. تو آپ ضرور بضرور سنیں گے ان لوگوں سے اوت الکتاب جو اہل کتاب میں ہے من قبلکم تم سے پہلے ومن الذین اشرکوا اور وہ لوگ جو شرک کرنے والے ہیں. وہ اہل کتاب اور مشرک ہمیشہ قرآن میں آپ جہاں پہ بھی دیکھیں گے ایک ساتھ آیا ہے ان کا ذکر. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. وہاں پہ بھی آتا ہے کہ موسٹ شورلی ٹائم اینڈ اگین آپ لوگ دیکھو گے کہ جو تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے وہ الیہود اور والذین اشرکوا. گویا اسرائیل اور انڈیا. اچھا ہاں تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں اوت الکتاب من قبلکم من الذین اشرکوا اور شرک کرنے یہ دونوں ساتھ ہوں گے ہمیشہ. اور یہ کس بات پہ ہو رہا ہے؟ اذن کثیرہ بہت زیادہ تکلیف دیں گے یہ آپ کو بار بار. یہ دو لوگ جو ہیں ایک اہل کتاب اور ایک مشرکین یہ بہت زیادہ آپ کو تکلیف دینے والے ہوں گے. وَإِن تَصْبِرُوا اور اگر صبر کیا وَتَتَّقُوا اور اللہ سے ڈرے فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ تو بس بے شک یہ سب سے بہترین امور میں سے. عزم بہت ہائی لیول کا امر ہوتا ہے. چلے میں یہاں رک جاتا ہوں آگے ٹائم زیادہ ہو جائے گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. یہ چلے یہ رکوع کمپلیٹ کر لوں اگر آپ لوگ بولیں. 4 آیتیں ہیں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذَهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. اور جب اخذ اللہ میثاق جب اخذ پکڑنے کو کہتے ہیں لیکن لیا مراد ہے میثاق. اللہ نے جب میثاق لیا الذین ان لوگوں سے اوت الکتاب جو اہل کتاب والوں سے اللہ نے میثاق لیا تھا ایک. اور اس کا ذکر اگین حضرت نے اس میں معرف القرآن میں لکھا تھا بائبل کے حوالوں کے ساتھ کہاں کہاں پہ یہ ان کے اوپر خاص طور سے ایمفسس سے یہ اللہ نے ایک اور کووننٹ ایک میثاق ایک عہد ان سے بار بار لیا تھا کہ یہ تم بار بار. ایک جگہ پہ آتا ہے کہ تم ہر وقت ذکر کرو گے, ایک وقت جگہ پہ آتا ہے ہر وقت اللہ کی یاد میں, ایک جگہ ہر وقت دوسرے کو ریمائنڈ کرانے میں دعوت دینے میں. یہ بار بار جو ہے کم آتے ہیں وہ حضرت نے کافی تفصیل سے اس میں لکھے ہیں. تو بہرحال یہ ان سے یہ اللہ میثاق پہلے لے چکے تھے. لَتُبَيِّنُنَّهُ کہ تم ضرور بضرور آگے بیان کرو گے اس میسج کو, یعنی اپنے تک ہی نہیں رکھو گے جیسے دعوت کا کام جو ہے اس کو آگے بیان بھی کرو گے. یہ بنو اسرائیل کے اوپر آرڈر تھا اصل میں. انہوں نے اسے ایک ریشل ایک وہ بنا لیا ریلیجن. للناسی لوگوں کے لیے ولا تکتمون اور کچھ بھی نہیں چھپاؤ گے اس کے اندر بائبل میں جو لکھا ہے اللہ کی تعلیمات میں سے. فنبذہ وراء ظہور اور انہوں نے بس وہی کیا, انہوں نے پھر نبذہ چھپا لیا وراء ظہورہم یعنی کہ پھینک دیا. گویا کہ یہ مطلب یہ ہوگا انہوں نے پھینک دیا وراء ظہورہم. ظہور مینز بیک, تو اپنے پیچھے کہیں جا کے وراء ظہورہم اس سے بھی پیچھے کہیں جا کے پھینک دیا انہوں نے اس بات کو.
وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور خرید لیا کھوٹے چند سکوں کے بدلے اپنے اس پیغام کو، اپنے اس دین کے میسج کو، شریعت کے احکامات کو. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، بہت ہی برا ان کا ٹھکانہ ہے جنہوں نے یہ خرید و فروخت کی. اس طرح یشتری خرید و فروخت کو کہتے ہیں. لا تحسبن الذين يفرحون بما آتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. اور نہیں گمان کرنا ان لوگوں کے لیے جو خوش ہوتے ہیں اس بات پر جو انہیں دیا گیا، وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا، اور اس بات سے خوش ہوتے ہیں، یعنی کہ اپنے مال و متاع جو کچھ ان کے پاس ہے وہ اس کے اوپر خوش ہو رہے ہیں، یا وہ اس بات پر خوش ہو رہے ہیں حمد یحمد، تحمید ان کی تعریف کرنے کو، کہ وہ اس بات پر خوش کریں کہ ان کی تعریفیں کر رہا ہے کوئی. بما لم یفعلوا، یعنی انہوں نے وہ کام کیا ہی نہیں ہے، ان کی بلا وجہ تعریف ہو رہی ہے، یہ اس پہ بہت خوش ہوتے ہیں. فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، اور نہیں گمان کرنا کہ ان کے لیے ذرا سا بھی کوئی فائدہ ہوگا. فازہ تو فائدے سے کسی من العذاب، عذاب میں سے ذرا سا رتی برابر بھی ان کے لیے یہ کوئی بینیفیشل چیز ہوگی. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے بہت ہی دردناک عذاب ہوگا. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہی ہے تمام آسمانوں اور زمین کی ملکیت، اونرشپ. وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں، میں یہاں رک جاتا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.